السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سخت ترین آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ انسان میں کئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو بچا لو، اپنے آپ کو پہلے سب سے بچا لو۔ خود اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض دفعہ انسان گناہ کر جاتا ہے، ایسے گناہ کر جاتا ہے جس کی وجہ اولاد بنتی ہے، اولاد کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رزق میں، کام کاج میں بے ایمانی کر جاتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ اولاد کا پیٹ وہ پلتا رہے۔ اولاد کی وجہ سے انسان گناہ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنا بھی خیال لازمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی نیک صالح بنانا ہے، عبادات کا حکم دینا ہے، نماز روزے کا حکم دینا ہے، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کو فحاشی سے عریانی سے بچانا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، خود نیک صالح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد وہ نماز نہیں پڑھتی، اپنی اولاد کی اصلاح انہوں نے نہیں کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو بھی اچھے راستے پر چلانا ہے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو نیک صالح بنائے۔ جب خود انسان اچھا ہو جائے گا، اولاد انسان کو دیکھ کر اچھی بن جائے گی۔ والد اچھا ہو، والدہ صحیح ہو، نیک صالح ہو، اولاد دیکھ کر، ان کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر اولاد کی اصلاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان نگران ہے، راعی ہے، اور اس کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والد سے، والدہ سے، اس کی اولاد کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کیا اصلاح کی تھی یا نہیں کی تھی، اپنے اولاد کو اچھا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اس کو نیک صالح بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب آپ کی اولاد، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں، بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، بالغ ہونے سے پہلے ان کو بطور تربیت کے نماز کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائیں، نماز کا حکم دو۔
جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھیں، تساہل اختیار کریں، سستی اختیار کریں، تو انہیں سرزنش کریں، ان کو ڈانٹیں، ان پر سختی کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر داروغے جو ہوں گے، فرشتے، غلاظ، سخت دل ہوں گے، شداد، سخت قوت والے ہوں گے، وہ نرمی نہیں کریں گے، وہ جہنم والوں پر نرمی نہیں کریں گے، ان سے امید نہیں کی جائے گی کہ وہ نرمی کریں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن فرشتے اللہ کے حکم کے مخالف کوئی عمل نہیں کرتے، ویسے بھی کوئی عمل مخالف، جو اللہ کے حکم کے مخالف کوئی عمل وہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے وہ اطاعت فرما برداری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے اولاد کی بھی اصلاح کریں۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں مستقبل میں لوگوں کی فکر، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں تاکہ بچے کچھ بن جائیں، بہتر فکر یہ ہے کہ آخرت کے لیے فکر کریں، اپنے بھی اور اپنے اولاد کی بھی فکر آخرت کریں، آخرت کی فکر کریں، ان کی اصلاح ایسے کریں تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔